مگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ گئے جو شمع جلا کے دیے، اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تقریر انشاءاللہ تعالی امیر محترم ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مخصوص انداز سے آپ خطاب فرمائیں گے، اور آپ کو سننے کے لیے میں اور آپ سب یہاں پہ جمع ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ اس ادارے کو مزید کامیابی دے۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتا دیا، آج اگر ہم اس ادارے میں جامعہ حنفیہ رضویہ یہاں پر جمع ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ مدینہ شریف جو اسی وقت جس وقت وہ اسلام کا وہ سب سے بڑا جہاں یعنی ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوا اور ہیڈ کوارٹر رہا، اور وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں حضور کی دین کا پرچم لے کر نکل رہے تھے، تو ساری کفر کی نظریں جو تھی نا وہ اسی ہیڈ کوارٹر اور مدینہ شریف اور اسی اسلامک اسٹیٹ جہاں سے آغاز ہوا تھا اسی پر تھی۔ لیکن اس کے باوجود کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مبارک کے گھر مبارک پر حملہ کرے، مدینہ شریف میں اندر آ جائے۔ اس کی وجہ علماء نے ایک بات جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے علم دین کے حصول کے لیے آپ شب و روز محنت کرتے رہے، اور دن کو خواہ کچھ کھایا یا نہیں، اور ان کو کچھ پیسے تھے ان کے پاس یا نہیں، لیکن ان کے بارے میں کہ جب وہ دن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے فرمودات سے مستفید ہوتے رہے، تو رات کو وہ ہاتھ میں تلوار لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پہرا بھی دیتے رہے۔ آج کل اگر مدارس میں ہم سوچ رہے ہیں یہ جو طلباء جن کو میں دیکھ رہا ہوں اور پورے پاکستان میں بابا جی کے شاگرد جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اگر ان کو یہ ذہن دیا تو 100 رحمتیں اور کروڑا رحمتیں اس عظیم مرد کلندر کی قبر انور پہ نازل ہو کہ جنہوں نے یہ ذہن دیا کہ آپ اگر مدارس میں ہیں اور مدارس میں آپ قال اللہ قال رسول بیان کرتے ہیں تو حضور کی دین کا پرچم بھی آپ ہی نے بلند کرنا ہے، اور اس پرچم کو لے کر پوری دنیا میں بھی آپ ہی نے جانا ہے۔ بخدا تحریک لبیک میں بابا جی نے اس امت کی تربیت اس انداز سے کی ہے، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ طلباء ہو، چاہے وہ خانقاہوں اور پیران اور مشائخ ہو، یقین کرے ان سب کی جو زندگی کا رخ ہے اس کو بابا جی کو ہم ویسے مجدد نہیں کہتے، آپ نے سب کی زندگی کے رخ تبدیل کر دیے۔ ہم بھی سمجھ رہے تھے جو مدارس میں شاید کام صرف یہی ہے، ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں پڑھ کے جب کتاب میرے پاس ہو تو میں جا کے جب ممبر پر بیٹھوں گا تو صرف میری یہی ڈیوٹی ہے کہ میں جا کے یہ عرض کر دوں گا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یا میں نے مناظرے کرنے ہیں۔ اور جو عام تھے ان کا ذہن یہ تھا کہ ہم نے سال بعد چونکہ ہم سنی ہے میلاد والے ہیں تو ہم سال بعد میلاد شریف منائیں گے اور اسی میں چراغاں کریں گے، اور پھر اگلے سال کے لیے اگلے سال تک بھی اپنے کام میں لگن اور محنت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں گے، بس سال بعد ایک میلاد ہی کافی ہے۔ بخدا یہ بابا جی تھے جنہوں نے اس امت کا یہ رخ تبدیل کر دیا اور فرمایا نہیں، اسلام کا خدمت صرف یہ بھی نہیں ہے، اگر اصحاب صفہ قال اللہ قال رسول کے لیے تھے تو پھر تلوار لے کر میدان میں بھی نکلے تھے۔ اور آپ نے اس انداز سے کہ آپ الحمدللہ باکردار تھے، جو بھی آپ نے امت کے سامنے پیش کیا سب سے پہلے کر کے دکھایا۔ یہ جو ابھی طیب صاحب نے ایک بات کی کہ 104 بخار میں آپ تشریف لے آئے، یا میرے خیال میں شاہ صاحب بھی تھی، بخدا میں گواہ ہوں کہ جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے کہا حضور آپ کے چہرے مبارک بہت متغیر ہے، کوئی تکلیف آپ کو یعنی نظر آ رہا ہے، تو
تو آپ نے یوں ہاتھ مبارک آگے کر دیا، ایسا مجھے یاد ہے کہ لفظ مجھے یاد ہے، یوں ہاتھ مبارک آگے کر دیا اور کہا دیکھو مجھے اب بھی بہت بخار ہے۔ واللہ جب میں نے اس طرح یہ ہاتھ رکھا بخدا بہت زیادہ بخار تھا، بہت ہی زیادہ بخار تھا۔ اور وہ آپ اس تقریر سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو بابا جی نے آخری حدیث پڑھی ہے کہ کس تکلیف میں آپ نے وہ حدیث مکمل کی ہے۔ تو میں نے کہا حضور پھر آپ کیوں تشریف لے آئے اتنی سردی میں، اتنی بخار میں، کس تکلیف میں حالت میں آپ یہاں پہ آئے؟ تو مجھے اسی وقت آپ کے چہرے مبارک پر تبسم آیا اور آپ نے ہنستے ہوئے کہا کیا بات کرتے ہو امیدی صاحب، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ۔ یقین کرے آج پورے پاکستان میں حالات کو دیکھی، چونکہ آپ نبات القوم تھے، آپ نے جو حالات بعد میں آنے والے تھے، ابھی راستے میں نے امیر محترم کو کہا، میں نے کہا جو بابا جی کے دعائے جلال، ایک ایک بندہ، ایک ایک محکمہ، جو آگے تھے، جو پیچھے تھے، جو بیک اپ پہ تھے، جو بھی تھے، بخدا جو بابا جی نے فرمایا تھا نا اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، بخدا ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس مجرمانہ خاموشی والے جو قوم بابا جی کی آواز پر جنہوں نے لبیک نہیں کہا، ایک بات تو میں دل سے محسوس کر رہا ہوں، لبیک والوں کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، کاروبار ہے یا نہیں ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، خدا کی قسم سکون بہت زیادہ ہے۔ اللہ اس کا دل مطمئن ضرور ہے، وہ اس وجہ سے پریشان نہیں ہے، نہ کبھی پریشان ہوں گے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے حضور کی عزت کا سودا کیا اور وہ مرد کلندر بار بار پکارتے رہے کہ خدا را حضور کی عزت کا سودا نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی بازار مصر میں، 7 سال قحط نازل ہوا، اور پھر جب تک پوری قوم پورا مصر آپ کے پاؤں میں نہ بکا تو وہ قحط ختم نہیں ہوئی، تو حضور تو امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اسلام کی تاریخ کو دیکھا کہ ایسا بھی وقت آیا جب 20 دن گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے ایسا بھی وقت دیکھا اور تاریخ میں پڑھا کہ صحابہ کو دن کو پورے ایک کھجور بھی نہیں مل رہا تھا کہ وہ صرف ایک کھجور کھائے، لیکن جب اسلام کی بات آئی تو پھر ایک تہبند کے ساتھ تلوار لے کر کسرا کے دروازے پر ضرور کھڑے ہو گئے۔ اس لیے دنیا کی خاطر حضور کی عزت کا سودا نہ کرو، لیکن اسی وقت جب ہم یہ باتیں ان کے سامنے کرتے تھے، ہمیں تو الحمدللہ بابا جی نے سکھایا تھا، ہمیں تو یہ ذہن بابا جی نے دیا تھا، جس طرح شاہ صاحب نے کہا نا کہ اگر بابا جی زندگی میں نہ ہوتے ابھی شاید ہم بھی کسی ممبر پر بیٹھ کر عمران کی اور پتہ نہیں نواز کس کی تعریف کر رہے ہوتے۔ آج ہمیں بھی وہ تو نظر آتا ہو کہ دیکھو بغیر جوتوں کے مدینہ شریف میں آپ نے جا کر سفر کیے، لیکن یہ مجھے تو ترس آتا ہے ان لوگوں پر، یقین کرے مجھے ترس آتا ہے کہ کس طرح یہ بک جاتے ہیں کتنے آسانی سے۔ بابا جی اگر نہ ہوتے تو شاید ہمارے اوپر یہ وقت نہ آتا کہ ہم بھی اسی طرح پوری ریاستی ظلم و جبر کا سامنا کرتے ہوئے ابھی 2 دن 3 دن 4 دن جنہوں نے جیل میں گزارے تو آ کر وہ رونے پہ آ گئے، حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے ہمارا سسرال ہے، میں نے کہا پہلے مرتبہ دیکھ رہا ہوں سسرال جاتے ہوئے بھی بندہ رو رہا ہے، سسرال جانا تو خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ بابا جی کی تربیت تھی۔ مجھے اندر بندے نے بتایا، میں نے بڑے بڑے اسیروں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے قیدیوں کو دیکھا، مجرموں کو دیکھا، کبھی وہ یہاں آ کر بڑے بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن یہاں آ کر 2 دن میں اس کی ساری مستی نکل جاتی ہے اور پھر جا کے منتیں کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں اب کے بار نکلے تو پھر یہ جرم کبھی نہیں کریں گے۔ بخدا انہوں نے مجھے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ، وہ عمر قید تھے، انہوں نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ایسے قیدیوں کو دیکھا جو آئے جس جرم میں لمحہ لمحہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے ارے قید کی کیا بات ہے،
फांसी का पन्ना हो, फिर भी ये जुर्म हम बार बार करेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बाबा जी हमेशा फरमाते थे, खुदारा दुनिया के लिए, दुनिया की जाहो जलाल के लिए, इख्तिसाद के लिए इस्लाम के सौदा, इस्लाम का सौदा मत करो, हुजूर की इज्जत अबरू का सौदा मत करो। तो ये हमारे ऊपर जब हम आगे बात पहुंचा देते तो ये हंस देते, कह रहे थे ये तुम अजीब बातें करते हो, तुमको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम, तुमको आलमी मंजरनामा नहीं मालूम। फ्रांस से हम तब सफारती ताल्लुकात खत्म करेंगे तो यूं हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा हमें तो उस मर्द कलंदर ने सिखाया और ये बताया, अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की खातिर ये इकदाम करेंगे, बखुदा पाकिस्तान को अल्लाह सरदारी देगा। ये फ्रांस भी आपके कदमों के नीचे आ जाएगा, ये यूरोपीय यूनियन भी आपके कदमों के नीचे आ जाएगा, ये आपकी मईशत भी उठ जाएगी। लेकिन वो हमारे ऊपर हंसते थे कि ये जज्बात की बातें कर रहे हैं। आज बखुदा बाबा जी के एक बात और जिनकी तरबियत हमें मिली थी वो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि वो एक बात सच साबित हो रही है। जिन्होंने मुजरिमाना खामोशी की वो भी इस वक्त गिरफ्त में है और आटे के लिए जलील हो रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ आटे के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए किसी बंदे के पास, जिन्होंने रास्तों के, जिनकी बड़ी बड़ी पगड़ियां और जिनके जो है ना वो कह के ये बड़े आलिम है, हदीसी भी सुनाया करते थे कि रास्ता बंद करना कहां से आया। आज वो रोड पे जाकर नमाज पढ़ते हैं सिर्फ एक टिकट के खातिर कि उन्होंने धमकी लगाई है कोई भी बंदा हाजिर नहीं हुआ टिकट नहीं मिलेगा। तो टिकट ना मिलने की वजह से कोई डंडा हाथ में लेकर खड़ा है, कोई जो है ना जाके ज़मान पार्क में पड़ा हुआ है, कोई जाकर औरतों के बीच दरमियान में जलील हो रहा है। मैंने कहा बदकिस्मत, अगर ये डंडा को हुजूर के दीन के लिए, इज्जत आबरू के लिए पकड़ के मैदान में आते, बखुदा टिकट की क्या बात है, दुनिया माफिया की दौलत आपके कदमों में आ जाए। ताजदारे खत्म नबी के पास, ताजदारे खत्म नबी के पास, ताजदारे खत्म नबी के पास, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लेकिन जुर्म तो हुआ है जब वो बार बार कह रहे थे कि खुदारा हुजूर की इज्जत का सौदा ना करो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कौम ने अपनी नबी की इज्जत का भी सौदा किया हो, लेकिन यहाँ पर हो चुका। अब उस जुर्म का यकीनन उसकी सजा तो मिलेगी। इसलिए बाबा जान फरमाते थे बखुदा अगर आपको सख्ती हो जाएगी ना और माशी हालात खराब हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। आप 2 टाइम और 3 टाइम खाने के बजाय 1 टाइम खाने पे आ जाएंगे। पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ज्यादा सफर नहीं करेंगे, आपकी आला तालीम आपके बच्चे हासिल नहीं करेंगे। गुजारा तो हो सकता है, लेकिन अगर मकीनी गुंबद खजरा ने रुख अनवर पहन लिया तो फिर क्या होगा, फिर तो किसी का कोई गुजारा नहीं। अब यूं महसूस होता है कि इस कौम ने जब हुजूर की इज्जत का सौदा हुआ और लब्बैक वाले पूरे उम्मत मुस्लिमा की जो उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए मुझे इस पर फख्र है। और ये कोई मुबालगाराई नहीं है, न मैं मुबालगाराई के कायल हूँ, न कभी तकरीर में उसमें मुबालगाराई का कभी भी सहारा लिया, न कभी झूठ का और न कभी वाह वाह के लिए। मुझे तो तकरीर तोड़ दूं मैं तो मैं इज़हार माफ़ी ज़मीर कर भी नहीं सकता। लेकिन आप यकीन करें अगर हम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को जब भी अक्सर आप देखते हैं तस्वीर में और किसी कारकुन ने नीचे ये कैप्शन लगाया हो कि जहां से इस्लाम की नुमाइंदगी हो रही है, बखुदा ये मुबालगाराई नहीं है। हमें अंदर कहते थे तुम्हें क्या पड़ा है, पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं तो पूरी दुनिया में तो ये हालत नहीं है जो आप लोगों पर है। मैंने कहा हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ने बाबा जान अता किया है, हमें उनकी सोबत मिली है। इस वजह से तो अब भी वक्त है कि लौट आओ हुजूर के दीन की तरफ, लौट आओ मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तरफ। बस तहरीक लब्बैक का ये है कि मकसद है इंशाअल्लाह जब आप इस तरफ आएंगे बखुदा अल्लाह और रसूल की फजल और करम से ये मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे और फिर हमारे सामने यूं फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म नहीं होगा। इतने से
اسرائیل ہے نا، لاہور کی آبادی نہیں ہے اتنی، وہ بہت کم ہے، پشاور کی آبادی جتنی اسرائیل ہے، لیکن پوری دنیا پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ یہ وہی ہے نا کہ جب سامنے مصطفیٰ کریم میں حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، تو حضرت صوبان نے فرمایا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، سرکار نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، لیکن آپ کو ایک بیماری لگے گی، وہ بیماری کیا ہوگی؟ وہ وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وما الوہن، یا رسول اللہ، فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، اب بس صرف وہی بیماری ہے، صبح سے شام تک دنیا، شام سے صبح تک دنیا، سیاست کے لیے کسی کے پیچھے جائے تب بھی دنیا، اور جب موت کی بات آئے نہیں میں کیوں فیض آباد جاؤں، ادھر تو شیل برستے ہیں، گولیاں برستی ہیں، ادھر تو یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا کہ جب حب الدنیا وکراہیت الموت میں یہ منظر ہو تو پھر ظاہری بات ہے پھر اسرائیل نے ظلم تو کرنا ہے، اور اس ظلم پر جس طرح وہ ہنستے ہیں، جو ویڈیوز آتے ہیں، بخدا یہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے ان حالات پر۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے امیر محترم کے ساتھ آج یہ حد کرنا ہے کہ جس طرح کہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان مکمل طور پہ آپ پر ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ سے یاد کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک یہ رشتہ برابر کریں۔ کوئی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل ہم اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ ہم نے بابا جی کو جو ہاتھ دیا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک یہ قائم رہے گا، اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اور اس پیغام کو گھر گھر اور گلی گلی تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا سورج طلوع ہوگا، اور ہر طرف مظلوم کی آہ و فریاد کو انشاءاللہ سنا جائے گا، اور پھر فلسطین کی مائیں اور فلسطین کے بچے اس طرح پھر نہیں روئیں گے، پھر انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کی وارثوں کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے، رہے گا یہی ان کا، اور پڑے خاک ہو جائے جلد۔